نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے ویلوگ میں سب کو خوش آمدید۔ میرے بہن بھائیوں، میرے ویلوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 سے 149 تک 149 تک آپ سے شیئر کروں گا، اور میرے ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے۔ اب بس اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، آپ خود بھی سبسکرائب کریں۔ میں شروع کرتا ہوں ترجمہ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو ان کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، تو ہمارے لیے ایک معبود بنا دے جس طرح کہ ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، بے شک تم لوگ تو نرے جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یقیناً وہ تباہ ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اسی نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی ہے؟ اور اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا کہ وہ اتنی راتیں کو طور پر گزارے، اور ہم نے انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا جو اس کے رب کی کی ہوئی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تو میری قوم میں میرے پیچھے جانشین بن جا، اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ مدت کے لیے آیا اور اس کے رب نے کلام کیا، تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنی جھلک دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو بھی مجھے ضرور دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے عرض کی، اے اللہ، تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنے ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے تجھے چن لیا ہے، چنانچہ تو لے جو میں نے تجھے دیا ہے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ اور ہم نے اس موسیٰ کے لیے تورات کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دی ہے، چنانچہ تو ان ہدایات کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنے قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی باتوں پر کاربند رہیں۔ جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا، اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں گے تو اسے اختیار کر لیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کے ملاقات کو جھٹلایا اور ان کے عمل برباد ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا۔ وہ ایک جسم تھا جس کی آواز گائے کی تھی کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ ظالم تھے۔ اور جب انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔
صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک تھوڑا تفسیر کے، حالانکہ پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کم ظہور ہوا تھا، جیسا کہ تفسیر تبری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت 143 کی تلاوت کی اور فرمایا پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی جھنگلی چھوٹی انگلی کے پور کے برابر اپنا ظہور فرمایا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا، جس میں اس نے جبریل کے گھوڑے کی سموں کی نیچے کی مٹی بھی جو اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی شامل کر دی، جس میں اللہ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی، جس کی وجہ سے بچڑا کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا. گو واضح کلام کرنے اور رہنمائی کرنے سے عاجز تھا، جیسا کہ قرآن کے الفاظ واضح کر رہے ہیں. اس میں اختلاف ہے کہ وہ فی الواقع گوشت پوش کا بچڑا بن گیا تھا یا تھا وہ سونے کا ہی، لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تو گائے بیل کی سی آواز اس میں سے نکلتی. ابن کثیر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کار خیر میں حصہ ڈالیں. السلام علیکم. چلو دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی.